واصف علی واصف پاکستان کے بہت مشہور مضبوط نگار اور کالم نگار جو ہیں تصور کیے جاتے ہیں۔ سن 1990 کی دہائی میں ان کے ہفتہ وار کالم نوائے وقت میں پبلش ہوتے تھے، جن کا موضوع محبت، انا، وقت، خودآگاہی ان سب پہ مبنی ہوتا تھا، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پڑھنے والوں کو جگایا جائے، ان کو غور و فکر پر آمادہ کیا جائے، اور ان کا خدا کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے، جو ایک روحانی کنیکشن ہے، وہ اسٹرانگ کیا جائے۔ تو یہ ان کی ایک کتابوں میں سے کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے مضامین ملیں گے جو کہ وہ ہفتہ بار نیوز پیپر میں پبلش کرواتے تھے، تو وہ ان سارے مضامین کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ کی کتابیں ہیں، جیسے کہ کرن کرن سورج، بات سے بات، دل دریا سمندر، اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے حرف حرف حقیقت، اور اس واقعی ہی اس کا حرف حرف جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اس کا ایک چیپٹر جو ہے میں نے آپ کے لیے نکالا ہے، جو کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم اس پہ بات کریں، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ وہ اس چیپٹر کا نام جو ہے وہ ہے حقوق۔ اس کو میں نے ٹرائی کیا ہے کہ اس کو ایک گرافیکل شکل میں جو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں، تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر نہیں آ رہا تو لیٹ می شو یو لائک دس۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اوپر میں نے حقوق کے بارے میں جو اس کا ٹائٹل ہے وہ لکھا ہے۔ پھر آپ نے اس میں 3 طرح کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ ایک جو ہے وہ ہے آپ کا اپنی ذات کے حوالے سے حق، دوسرا آپ کے سماج کے حقوق، اور تیسرا آپ کے اپنے خالق کے حقوق۔ یعنی کہ 3 طرح کے حقوق ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ اس میں اگر ہم بات کریں اپنی ذات کے حقوق کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنی ذات کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے باطن، دوسرا ظاہر۔ یہاں میں کچھ اپنا بھی انٹرپریٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنے بھی تجربات جو ہیں ان میں ساتھ ایڈ کروں گی، کہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ظاہر کہ اپنی ذات کے ظاہری پہلو کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈریس اچھا لگنا چاہیے، ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کوئی ملنے آ رہا ہے تو اپنے ذرا صحیح طرح سے کپڑے پہن لیں، اچھے سے تیار ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ویسے ہی بگڑی وغیرہ رہتی ہے۔ تو اچھی بات ہے خود کا خیال رکھنا، اچھے سے خود کو مینٹین کرنا، دیٹس گڈ۔ لیکن کیا ہے کہ ہماری ساری کوشش جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہوتی ہے، اور ہم اس میں اپنے باطن کو بھول جاتے ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ نے بہت سے کے حوالے سے کوٹیشن سنی ہوگی کہ اگر آپ کا باطن اجلا ہے تو آپ کو اپنے ظاہر پہ اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کریں، آپ کرنا بھی چاہیے، لیکن جو یہ باطن کی جو اگر ہم اس کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی نوک پلک سنواریں، اس کو جس طرح ہم ظاہر کی طرح ظاہر کو ٹریٹ کرتے ہیں، اگر باطن کو بھی اس طرح کریں تو ہماری پرسنالٹی میں سے ایک اور طرح کی آپ کو اٹریکشن محسوس ہوگی، دوسرے آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، آپ کی اگر جب آپ اپنے باطن کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں گے، اس کو نکھاریں گے۔ اب باطن میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ باطن میں آپ کے دونوں دل و دماغ جو ہے یہ مین آرگنز آ جاتے ہیں۔ دل میں آپ کی جذبات، ٹھیک ہے، آپ کے دوسروں کے حوالے سے احساسات، آپ اس میں دونوں طرح سے بھی آدھا ہوتے ہیں کہ وہ مثبت ہیں کہ منفی۔ آج کا جو دور جا رہا ہے اس میں ہمارے باطن میں بہت زیادہ منفی آپ کہہ سکتے ہیں محسوسات بھرے میں ہیں، ہمارے اندر بغض بہت ہے، کینہ بہت ہے، ہمارے اندر منافقت اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ہمیں سم ٹائمز لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمارے جو جذبات اور جو خیالات ہیں وہ یعنی کہ ہم اوپر سے اور بیہیو کر رہے ہیں، نیچے سے ہم اور ہوتے ہیں۔
ہیں، تو یہ والی چیزیں ہمارے اندر ہی اندر ہمیں کھوکھلا کر رہی ہیں، ہمارے باطن کو بیمار کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہمارے ظاہر پہ بھی آتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن کے اندر آپ کو بے چینی ملے گی، آپ کو نیند کی کمی کا جو ہے وہ کافی اس طرح کا بحران ملے گا۔ تو اس طرح اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے باطن کو بھی اسی طرح نکھاریں جس طرح ہم اپنے ظاہر کو نکھارتے ہیں۔ بہت مشکل ہے، آئی نو، اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی طرح اگر ہم اپنے باطن کو نہیں نکھاریں گے، نہیں سنواریں گے، اپنے دل میں اس طرح کے جذبات نہیں لے کے آئیں گے جس میں دوسروں کو معاف کر سکیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اتنی ہی بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہوں گے، بہت ہی جسمانی، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر۔ آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ان جسمانی بیماریوں کا تعلق کہیں نہ کہیں ان کی سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن پہ بھی جو ہے وہ کام کریں۔ یہ تو ہو گیا اپنی ذات کے حوالے سے۔ دوسرے جو ہے وہ سماج کے حقوق ہیں، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، جن کو سوشل نارمز کہا جاتا ہے، اس میں آپ سماج میں آپ کے والدین آ جائیں، سب سے جو پرائورٹی ہیں وہ آپ کے والدین آتے ہیں کہ آپ ان کے اور آپ کے جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی آپ کے دوست احباب وغیرہ، اس میں جو ہے واصف علی واصف نے بہت اچھے سے اس کو سمرائز کیا ہے، اور والدین کے حقوق کا انہوں نے بیچ میں قرآن پاک کی آیات بھی کوٹ کی ہیں کہ کس طرح قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے والدین کا آپ پہ کتنا زیادہ حق ہے اور کتنا زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوست احباب کے حوالے سے بھی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے سے بھی ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے جو واصف علی واصف نے اپنے اس مضمون میں شامل کی ہے، وہ ہے خالق کے حقوق، یعنی کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ذات سب سے بالا تر ہے اور جس کے ساتھ ہمارا ایک روحانی تعلق ہے، اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ ہم اس کے حقوق ادا کر سکیں۔ اس کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے یہ اس کو میں یوں بیان کروں گی کہ ہم جو قرآن پاک ہے، جو اس کی کتاب ہے، اس کو جس طرح اس کا حق ہے اس کو اس طرح سے پڑھا جائے۔ اس لیے خالق کے حقوق میں جن کاموں سے رب کی ذات نے منع کیا ہے، ان کاموں سے ہمیں چاہیے کہ رک جائیں، اور جن کاموں کو اس نے حکم دیا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے، کیونکہ ہم لوگ دین کو مجبوری سمجھ کے جو ہے وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں راتیں پھر ہمیں مشکل کوئی چیز بھی نہیں لگتی۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے رب سے محبت نہیں کریں گے، اپنے دین سے محبت نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہمیں کوئی مزید ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ہمیں کہنا پڑے گا، چیخ چیخ کے کہنا پڑے گا یہ کر لو وہ کر لو اپنی نسلوں کو، تو جب محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ کام ہوتے جائیں گے۔ تو یہ بیچ میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے، لیکن آپ اس چیپٹر کو بھی ضرور پڑھیے گا، بہت اچھا، بہت انفارمیٹیو ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ اس سے بہت کچھ جو ہے لرن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے میرا ساتھ دیا۔